ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے دعا کے آداب۔ بہت سارے مسئلے رکے ہوئے ہیں، حل نہیں ہو رہے، فلاں کو بھی بولا ہوا ہے، فلاں کو بھی کہا ہوا ہے، ایک بڑے آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہوں، ہو جائے گا، کافی عرصے سے لگا ہوا ہوں، ہو نہیں رہا۔ ارے بھائی یہ بتا کہ رب کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتا ہے کہ نہیں؟ یا دعا مانگتا ہے تو کس انداز سے مانگتا ہے؟ سطحی طور پر تو نہیں مانگتا کہ تجھے خود بھی نہیں پتہ لگتا کہ تو مانگ رہا ہے، انگلیاں ایسے کرتے ہوئے اور ایسے کرتے ہوئے اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پتہ لگا اسی میں دعا پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے علماء کرام سے جاننا ہے کہ دعا کے آداب ہوتے کیا ہیں، دعا کی برکات کیا ہیں، دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو بھی کیا ہوگا، آخرت میں کیا جزا ہے اس کی، اس کے بدلے کیا ملے گا، بہت کچھ ہم نے آج علماء کرام سے جاننا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو آپ مانیں گے، بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری، بے اولادی، گھریلو ناچاکی اور ان گنت مسائل میں انسان گھرا رہتا ہے۔ اور اس صورتحال میں ایک انسان جہاں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کرتا ہے، تو وہیں دوسری جانب اپنے رب سے بھی دعا کرتا ہے اور اسی عظیم ذات سے یہ تمنا رکھتا ہے اللہ پاک اسے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا اور چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، کسی چیز کے حصول کی تمنا پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہم اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، ہمارا خالق و مالک تو ایسا کریم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ دنیا کا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ یہاں بار بار کسی سے مانگو تو بولے گا تو نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، تو نے تو میری دکان ہی آفس ہی دیکھ لی ہے، تو میں ہی ملتا ہوں، بار بار آ جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ اگر بولے نہ بھی تو فیلنگز بعض اوقات یہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں معاملہ سیدھا ہے، یعنی کتنا اعلیٰ ہے کہ نہ مانگنے والوں کا معاملہ یہ ہے، اور جو مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ناظرین، دعا ایسی عبادت ہے کہ جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے کریم رب کی جناب میں پہنچاتی ہے، اس کے حضور عاجزی کرواتی ہے، اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھواتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی، اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین کرام، دعا کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کے آداب کا جاننا اور دوران دعا انہیں بجا لانا ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر! یہ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی بادشاہ یا کسی بھی عہدے دار وغیرہ سے کوئی غرض یا حاجت ہو تو انتہائی ادب اور احترام اور توجہ کے ساتھ اس کو اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اصل میں حضرت وہ بس میں آیا تھا آپ کے پاس، حاضر ہوا تھا، آپ تو سمجھتے، اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لب و لہجے پھر کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا تو بات نہیں بنے گی۔ غور تو کیجئے کہ جب دنیاوی بادشاہوں، ان کے درباروں، عہدے داروں کے پاس جانے کے آداب بجا لانے کا یہ عالم ہے، تو اللہ پاک جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے میں کس قدر اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگتے ہوئے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ پاک سے کیا، کن الفاظ سے اور کس طرح دعا مانگنی ہے۔
آج کا ہمارا موضوع دعا کے آداب، جس میں ہم دعا سے متعلق کچھ اہم ترین امور جانیں گے۔ علماء کرام سے ہم جو رہنمائی دین ہمیں دیتا ہے وہ ہم علماء کرام سے جانیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ حسین عارف قادری صاحب، حضرت دعا کے آداب بہت اہم موضوع ہے۔ میں چاہوں گا کہ قرآن اور احادیث طیبہ میں دعا کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق جو ارشادات ہیں اگر وہ بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ آج کا موضوع خوبصورت اور بہت پیارا موضوع۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ دعا بندہ اپنے رب سے فضل اور عنایت کی استدعا کرے اور اللہ رب العزت سے وہ مدد اور اعانت طلب کرے، اسے دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے رشتے کو استوار کرتی ہے اور مزید مضبوط رشتہ کرتی ہے کہ بندہ کتنا خوبصورت بندہ ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے رب ہی سے مانگ رہا ہے۔ یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے دعا سے، اور رب تعالیٰ کو یہ ادا پسند بھی ہے، اور رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ رب العزت کو خالق اور مالک مان لیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی کو مانا ہے کہ یہ ہر شے پر مختار ہے، یہ ہر شے عطا فرما سکتا ہے، تو پھر اسی سے مانگو۔ جب مشکل آئے تب بھی اسی سے مانگو، جب آزمائش آئے تب بھی اللہ رب العزت سے سوال کرو کہ یہ آزمائش سے بھی نکالنے والا ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرنے والا ہے۔ یہ انداز ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور پھر جب بندہ مومن اس حکم پر عمل کرتا ہے تو اسے سعادتیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، اکرامات ملتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ واہ بندہ کتنا خوبصورت ہے کہ خالق کی بات بھی مان رہا ہے اور خالق سے مانگ بھی رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اگر جو یہاں پر اس حکم کی عدولی کرتا ہے، نہیں مانتا، منہ پھیرتا ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، تو ایسے بندے کو پھر متکبر کہا جاتا ہے نا۔ وہ تکبر کی بنا پر جب رب سے نہیں مانگ رہا نا، یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ رب سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ رب سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ رب سے نہ مانگنے سے تکبر کہا جاتا ہے۔ اور بندہ یاد رکھے جو متکبر ہوتا ہے وہ شیطان کا ہم پیالہ ہوتا ہے۔ شیطان جس طرح اسے چلاتا ہے وہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اور دعا علماء فرماتے ہیں یہ عاجزی اور انکساری کو پیدا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندہ جب مانگتا ہے تو جب مانگتا ہے اسی سے مانگتا ہے نا کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جس سے مانگ رہا ہے اسی سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو یہ جو مانگتا ہے، یہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ نظریں جھکاتا ہے، یہ اپنے جسم کو بالکل موڑ لیتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ بندہ عاجز ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ کامل ہے۔ تو یہ بندہ جب مانگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کو محبوب بھی ہوتا ہے اور پیارا بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی دعا سے کتنے سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک تو رب کی حکم مانا جا رہا ہے، پھر رب سے مانگا جا رہا ہے، پھر عاجزی اور انکساری پیدا ہو رہی ہے، پھر بندے اور خالق کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، پھر اس سے رشتہ استوار ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف دعا مانگنے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اور پھر احادیث مقدسہ کی طرف نظر کریں تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر ہمیں ملتا ہے، الدعاء هو العبادہ۔ حضور فرماتے ہیں دعا عبادت ہے۔ یعنی دعا کو کوئی عام چیز نہ سمجھو کہ ہم مانگ رہے ہیں یا چلو ایسے ہی ہم نے کوئی مصیبت آ گئی تو مانگ لی، فرمایا نہیں، بلکہ دعا یہ عبادت ہے۔ تو عبادت یعنی یہ کیوں بات کہی گئی ہے؟ یہاں محدثین اور شارحین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ بندہ مومن بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری دعا ظاہراً قبول نہیں ہوتی، جی ویسے دعائیں قبول ہیں، جب بندہ مانگتا ہے تو دنیا میں ملتا ہے، نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اب بندہ جب مانگ رہا ہے بظاہر کوئی آثار نمودار نہیں ہو رہے، جو بندہ مانگ رہا ہے وہ ظاہراً اسے مل نہیں رہا، تو اس سے بندے کے اندر تھوڑی سی مایوسی آ جاتی ہے جی کہ یار مانگا ملا نہیں۔ لیکن جب بندے کی نظر اس بات پر ہو کہ حضور فرما رہا ہے دعا هو العبادہ، اس پر نظر ہو کہ بھائی تو مانگ رہا ہے وہ رب ہے، دے اس کی اپنی عطا ہے، نہ دے اس کی اپنی عطا ہے، صحیح، اگر نہیں دے رہا تو عبادت تو کر رہا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تو اللہ رب العزت کی عبادت میں تو ہے، نیکی تو تجھے مل رہی ہے، جب تجھے وہ عبادت مل رہی ہے اور رب کا حکم مان رہا ہے تو نظر اس پر رکھ
رب عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ جھولی کم پڑ جائے گی. وہ عطا فرمانے والا ہے. اور پھر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک خوبصورت فرمان. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو کوئی چیز کوئی شے اتنی پسند نہیں آتی جتنی پسند بندے کا دعا مانگنا آتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں عبادتیں کرتے ہیں, کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم نے آج تراویح ادا کی, کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم نے روزے رکھے, کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. سحری کا اہتمام, افطار کا اہتمام, یہ سارا اہتمام بندہ کیوں کرتا ہے؟ رب راضی ہو جائے. اپنی عبادتوں کے اندر زیادتی لے کر آتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ رب راضی ہو جائے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ رب راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ہمارے عمل مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن یہاں پر ایک بات پتا چل رہی ہے کہ بندہ اخلاص, یقین اور اعتماد کے ساتھ جب رب سے مانگتا ہے نا, اور جس طرح مانگنے کا حق ہے بندہ ایسے مانگتا ہے نا, تو بندے کو اتنا تو اطمینان کرنا چاہیے کہ جو تو مانگ رہا ہے نا رب کو بڑا پسند ہے. واہ واہ. اور تیرا یہ مانگنا رب کو پسند ہے. تو جس کا مانگنا رب کو پسند آتا ہے نا, تو مانگنے والا بھی رب کو پسند آتا ہے. واہ واہ. تو جب رب کو پسند آ گیا اور وہ عطا فرمائے گا, دنیا میں مل جائے گا, سبحان اللہ. نہیں ملا, آخرت میں اللہ کی رضا تو مل ہی جائے گی. اور جب اللہ کی رضا مل گئی تو قبر میں بھی سکون ہے, راحت ہے. اصل منزل تو آگے ہمیں آنے والی ہے نا, قبر ہے, تنہائی ہے. اگر وہاں اس اعتماد کے ساتھ چلے گئے کہ رب سے مانگا بظاہر نہیں ملا لیکن آخرت میں مل جائے گا, تو جب بندہ اس اعتماد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے, قبر میں جائے گا تو نور ہے, میدان معاشر میں آئے گا تو نور ہے, رب کی رضا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک تو مانگا بھی جا رہا ہے اور مل بھی رہا ہے, اور نہیں مل رہا تو اللہ کا انعام مل رہا ہے, اللہ کی رضا مل رہی ہے, اور جس سے اللہ کی رضا مل جائے تو اس کا حصہ جنت میں مل جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, سلامت رہیے. قبلہ علامہ احمد رضا امجدی صاحب, کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت کہ جو نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کے قائل ہی نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں جاتے ہیں تو بس بہت جلدی میں ہوتے ہیں, جلدی سے پہنچتے ہیں اور پھر جلدی سے ہی نکل آتے ہیں, باقاعدہ دعا میں شرکت نہیں کرتے. انفرادی طور پر بھی اگر جو نماز پڑھیں تو پھر دعا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بس فوراً کر لی اور بس فوراً نکل گئے. تو آپ یہ ارشاد فرمائیے, کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس سے لوگوں کا ذوق بنے کہ بھائی دعا مانگنے کا انداز کیا ہو, اور پھر کتنا وقت دینا ہے, کس انداز سے مانگنا ہے, کیا کیا مانگنا ہے, تھوڑا سا ارشاد فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حافظ صاحب, جو آپ نے پروگرام کی ابتدا میں جو انٹرو دیا ہے نا, اگر اسی پر ہم غور کر لینا تو آج کا موضوع کافی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اس میں بنیادی باتیں ذکر کی ہیں. ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. محبوب, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں نا کہ رب کہاں ہے, تو آپ ارشاد فرمائیں کہ فَإِنِّي قریب, رب قریب ہے. واہ. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. فرمایا میں دعائیں قبول فرماتا ہوں, جب مجھ سے میرے بندے دعا کرتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے حافظ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کو دعا کہتے ہیں. یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندے کو رب سے مانگنے کی توفیق ملے. اور یہ بھی ہمارے اکابر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ پسند ہوتا ہے اور جس کا مانگنا پسند ہوتا ہے اسے بار بار موقع دیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے. اور آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ دنیا کے کسی در پہ بھی چلے جائیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ, آپ کو بھی شرم آئے گی اور سامنے والا بھی ایک نہ ایک دن اکتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ مانگو وہ خوش ہوگا, نہ مانگو تو وہ ناراض ہوگا. اور پھر دیکھیں معاملہ پتہ ہے کیا, آج ہم کیوں غافل ہیں حافظ صاحب. اللہ نہ کرے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار فلاں سے بات کرنی ہے, سب سے نہیں کہنی. آپ سمجھتے ہیں میرا جو قریبی ہے نا اس کو اگر میں اپنا مسئلہ ڈسکس کروں گا نا تو وہ حل کر دے گا.
رب سے بڑھ کر کوئی قریبی نہیں ہے اور رب سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا. کیا کہنے ہیں. یقین مانیں ہماری آج کم تری ہے, صبح سے لے کر رات تک ہم نے اپنے کام کے لیے 500 فون کر دیے, 500 لوگوں سے رابطہ کر لیا وقتاً فوقتاً کہ یار میرے یہ کام ہو جائے. خدا کی قسم اگر 5 منٹ رات کے اندھیرے میں تہجد میں تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیتا تو تجھے سب کے در پہ نہ جانا پڑتا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری توجہ نہیں. یار میرا رب تو اس وقت بھی ہمیں دے رہا تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں موجود تھے. ماں کے پیٹ میں نہ ہم کوئی کمانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ کوئی ہم اور کام کی طاقت رکھتے ہیں. جو رب بن مانگے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی عطا کر رہا تھا وہ دنیا میں عطا نہیں کرے گا. سوال یہ کہ ہماری توجہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتی کیوں ہے؟ مومن کامل ہیں ہم, اس دربار پر نہیں آئیں گے تو کس در پہ جائیں گے؟ جسے دیا رب نے دیا ہے. تو ہم اگر کبھی بھی کسی معاملے کی طرف توجہ دیں یا معاملہ نہ بھی ہو تو یاد رکھنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں, قرآن مجید فرقان میں سورہ فرقان کی آخری آیت, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہ کرو تو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے. تمہاری جو حیثیت بڑھتی ہے نا رب کی بارگاہ میں وہ بندگی کی وجہ سے, کیونکہ وہ بے نیاز بادشاہ ہے. ہمیں ضرورت ہے دعا کی, اسے ضرورت نہیں ہے. ہم جب مانگتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ رب سے مانگنا ہے, اور رب کی مہربانی تو دیکھیں حافظ صاحب کہ مانگنا کیسے ہے اور کیا مانگنا ہے یہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے. فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ. حبیب آپ ان کو کہہ دیں کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے نا تو اس کا فضل مانگنا ہے. واہ واہ. یہ بھی ہمیں بتایا اس کا فضل. کیوں کہ تم اگر اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ مجھے وہ دے دے, ملے گا سب. فرمایا جب تم فضل مانگ لو گے نا تو دنیا آخرت کی ہر نعمت تمہیں رب العالمین عطا فرما دے گا. تو اب دیکھیں حافظ صاحب آپ کے پروگرام کے تھرو ہمیں ایک بات پر توجہ دینی ہے کہ جتنی ہمیں لوگوں سے امید ہے نا یہ میرا دوست ہے, یار یہ میری بات نہیں ٹالے گا, کئی مرتبہ بھرم ٹوٹ جاتا ہے. رب کی بارگاہ وہ ہے کہ جب آپ نے اس سے امید رکھی نا کبھی بھی مایوس نہیں لوٹیں گے. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تم نے ظلم کیا, تم پریشان ہو, کچھ بھی ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب اگر ہم کسی دوست سے رابطہ کرتے ہیں اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب ہماری انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو, ہم نے اس کی بات رکھی ہو, کیا میں نے اس کی بات رکھی آج یہ بھی میری بات رکھے گا. اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے کروڑوں مرتبہ اس کی بات کو نہیں رکھا, نافرمانی کی ہے, پھر بھی رب فرماتے بلا جھجک آ جاؤ. کیا بات ہے, پھر بھی آ جاؤ. یار آپ اگر 3 سے 5 مرتبہ 7 مرتبہ قریب سے قریب دوست کی بات کو نہیں مانیں گے نا تو وہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے گا, کہے گا یار تجھے وقت پر میں یاد آیا. رب کی بارگاہ سے جواب نہیں آئے گا وقت پر یاد آیا. تجھے جب میری یاد آئے بس میری رحمت تجھے عطا کر دے گی. تو آپ کے پروگرام سے ابتدائی طور پر جو ہمیں معاملہ ہے نا, دعا ہے عبادت کا مغز. آپ نے جیسے پڑھا الدعاء مخ العبادہ, تو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کے بعد بھی بندے کی توجہ نہیں ہے, فرمایا کہ اس کی عبادت قبول نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں بے نیاز ہو جائے. اللہ فرمایا جو دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, دعا کے ذریعے تو عبادت قبول ہوتی ہے. فرمایا تم نے عبادت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تم نے کام کیا, گویا اب اجرت کا وقت ہے, تو دعا مانگو, اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تمہیں انعام عطا کیا جائے گا. واہ جی واہ. وہ مزدور کتنا نادان ہے کہ محنت کرے, اجرت کا وقت ہے تو پیٹ پھیر کے چلا جائے. فرمایا جب تم نے اللہ کی بندگی کی ہے, اب رب فرماتا ہے جب تم میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے تو میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا, بلکہ حدیث پاک ہے رب العالمین فرماتا ہے کہ میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں خالی لوٹا دوں. فرمایا ایسا نہیں ہوگا, تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا. تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل, محبت, اور کاش حافظ صاحب ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں, ہماری توجہ اسی بارگاہ کی طرف ہو. کیوں کہ
کہ لوگوں سے مانگنے میں آر ہے، شرم ہے، وہ کیا دے سکتے ہیں، ان کی کیا طاقت ہے، سب کچھ رب کے اختیار میں ہے۔ جب اس کی قدرت پر ہماری نظر ہوگی نا، جب وہ اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے اس پر جب ہماری توجہ ہوگی نا، تو انشاءاللہ پھر ہماری یوں سمجھیں کہ دل، ہماری محبتیں سب اسی طرف جائیں گی۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے یہاں پر عرض کروں حافظ صاحب کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا مجھ سے مانگو، اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلا دیتا ہے کہ مولا تو میری مدد فرما۔ فرمایا اس میں ہوتا یہ ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ تم نے جو مانگا تمہیں وہی عطا کر دیا۔ فرمایا ایک وہ ہے کہ تم نے مانگا تمہارے لیے بہتر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دیا۔ فرمایا دعا مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم نہیں لوٹتا۔ یوں سمجھیں کہ دعا مانگنے کے اندر فائدہ ہے، اور نہ مانگے تو انسان کا خسارہ اور نقصان ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ بھائی بندہ کسی کے پاس نہ جائے، بس اللہ ہی سے مانگے۔ اچھا، ایک مومن، ایک صالح بندہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، مگر اسباب کے طور پر کسی سے رابطہ کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، پھر اس میں بھی توکل اللہ ہی پر رکھتا ہے کہ مولا میں نے اس سے رابطہ ضرور کیا ہے مگر میرا توکل تیرے اوپر ہی ہے کہ تو ہی کر، تو چاہے گا تو وہ مدد کر پائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طور پہ کر سکتا ہے کہ نہیں یار اسباب کے طور پر ہم کسی سے رابطہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نہیں تو ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ نے کائنات تو بنائی ہے تحت الاسباب ہے، بالکل اب صحیح فرما رہے ہیں۔ توجہ اللہ کی طرف ہو۔ صحیح۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے جو سبب اختیار کیا نا یہی سب کچھ ہے۔ فرمایا مسبب الاسباب پہ نظر رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہونا ہے۔ رب العالمین نے جس کو چاہا وسیلہ بنا دی، میرا کام ہو جائے گا۔ باقی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، توکل اللہ کی طرف ہو، ٹک ٹکی اللہ رب العالمین کی رحمت پر بندی ہو، تو پھر بندہ اسباب تو اختیار کرتا ہے۔ اور یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سلسلہ رکھا ہے کہ بندوں کو اسباب کے ذریعے نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ واہ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا نا علامہ صاحب کہ اب بھروسہ اللہ ہی پہ رکھا تھا اور اندر سے، اوپر سے نہیں، تو جب وہاں سے کام نہیں ہوا نا پھر بھی اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ میرے لیے اس سے بہتر میرے رب نے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بندے کے ذریعے کام ہوتا تو شاید مجھے نقصان ہوتا، جو میں نہیں جانتا میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت حضور کلام فرمایا ہے کہ واقعی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ مولا تو چاہے گا تو یہ کر پائے گا، نہیں بھی ہوا تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ تو نے میرے لیے کیا بہتر رکھا ہے وہ تو ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہے نا علامہ صاحب؟ بالکل یہی بات۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ علامہ حسین صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ آداب کیا ہیں دعا مانگنے کے، یعنی واقعی وہ انداز بھی تو پتہ ہونا حضرت ہمیں کہ جس انداز کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ سے وہ خیر طلب کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے۔ ارشاد فرمائیے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ زمانہ بڑی ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن ہم کافی اعتبار سے بڑی تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اب یہ دور بھی آ گیا ہے کہ ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ رب سے کس طرح مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وقت بھی آ گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، میں اس میں سے مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات، جب رب سے مانگنا ہونا تو نیت صالح ہو، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یار میں مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا مسجد میں بیٹھ کر یا فلاں جگہ پر بیٹھ کر مانگوں گا، لوگ دیکھیں گے کہیں گے یار کتنا نیک بندہ ہے یار، اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ مانگنا مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نگاہ بندے پر تھی، رب تعالیٰ پر نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی بات نیت صالح۔ اس کے بعد چونکہ دعا کا تعلق زبان سے، قلب سے اور جسم سے ہے، تو علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ زبان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ظاہری اور باطنی نجاست سے، صحیح، دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ صحیح۔ میں مثال کے دیتا ہوں، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص، بڑا طویل فرمان ہے، اس کا مختصراً خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، پراگندہ بال تھے، کپڑے غبار آلود تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا، بیٹھا اور اللہ سے مانگنے لگا ہاتھ اٹھا کر۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا عطا فرما دے، مولا عطا فرما دے، مولا عطا فرما دے۔ لیکن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مانگ تو رہا تھا، لیکن حال یہ تھا
اس کا کھانا حرام کمائی سے، اس کا پینا حرام کمائی سے، اس کا لباس حرام کمائی سے، اس کا مال حرام، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو فرمایا یہ سب چیزیں اگر نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو بات یہاں سمجھ میں آئی کہ زبان کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جسم کا ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے. کیا کہنے ہیں. تیسری بات، اللہ رب العزت سے مانگے تو اسے پتا ہو کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، اسے پتا ہو کہ میرا رب ہے وہ اور میں اس کا بندہ ہوں، اس لیے اس کا انداز عاجزانہ ہو. واہ واہ واہ. بالکل عاجز بندہ ہو کر اللہ سے مانگے، اور وہ خوبصورت الفاظ لے کر آئے، وہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہو، اسے پتا ہو کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، اور رب سے تھوڑی چیز نہیں مانگی جاتی، رب سے عمدہ الفاظ کے ساتھ عمدہ چیز مانگی جاتی. واہ 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 واہ. ایک روایت ملتی ہے، ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے، انہیں بیماری لگی تو دعا مانگ رہے تھے کہ مولا اگر تو اس پر راضی ہے تو میری بیماری میں اضافہ فرما دے. اب یہ جب دعا مانگی گئی تو دوسرے بزرگ قریب سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ تم کس طرح رب سے مانگ رہے ہو، تمہیں رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. عرض کی کیا ہوا؟ فرمایا رب سے یہ نہ مانگو، رب سے مانگو کہ مولا تو عطا فرمانے والا ہے، تو کریم ہے، شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ. آزمائش کا سوال نہ کیا جائے، صحیح. اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے. واہ واہ. تو سب سے پہلی بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر سوال کے اعتبار سے بھی پتا ہو اور الفاظ کا چناؤ بھی اس کے لیے بہترین ہو. ساتھ ہی ساتھ یہ جس جگہ دعا مانگی جا رہی ہو نا، جگہ کا اثر ہوتا ہے. جس جگہ دعا مانگی جا رہی ہو وہ جگہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت والی ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں پر گناہ ہو رہے ہوں، فحاشی کے اڈے ہوں اور وہاں پر دعا مانگی جا رہی ہو نا، بلکہ جہاں ذکر و فکر کی محفل ہو، جہاں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جا رہا ہو، آپ پر نعت پڑھی جا رہی ہو، جہاں اللہ کی رحمت کی بات کی جا رہی ہو، حضور کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہو، تو وہاں دعا مانگی جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کے نزول کا سبب ہے. میں روایت جب پڑھ رہا تھا اس بارے میں تو ایک روایت نظر سے گزری. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سفر فرما رہے تھے تو ایک بستی کے قریب سے گزرے جہاں پر کئی صدیوں پہلے اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا تھا. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہاں جلدی سے گزرو کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. یعنی پتا چلا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب صدیوں پہلے آئے نا، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. عذاب کا یہ عالم ہے تو رحمت کا بھی تو عالم ہوگا نا. واہ واہ واہ. تو جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو پھر وہ بھی اثر رکھتی ہے. جس طرح قرآن میں پڑھے حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ایک حجرہ دیا گیا اور وہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے اور وہاں پر آپ نے قسم قسم کے بے موسم کے پھل دیکھے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ مولا جب تو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مولا مجھے بیٹا بھی عطا فرما، اولاد عطا فرما. تو وہاں اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو مقبول فرمایا اور بیٹا عطا فرمایا. تو یعنی کیا پتا چلا کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں رک کر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیہ ہیں، ایک جگہ پر چند عرصے کے لیے بیٹھی تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اتنا مقبول فرما دیا کہ وہاں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو جہاں اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہوں، اگر ان مزارات کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ کیا کہنے. واہ واہ سبحان. اور پھر یہاں روکنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ روک کس بات سے رہے ہیں. وہاں جا کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات یہاں پر کہ جب دعا مانگے تو قبلہ رخ ہو کر مانگے، یہ مستحب ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو قبلہ رخ ہو کر مانگی. آپ کا رخ انور قبلے کی طرف تھا اور آپ دعا مانگ رہے تھے. لیکن یہ ہے مستحب، جو قبلہ ہے اس قبلے کی طرف رک کر کے اللہ رب العزت سے مانگنا یہ مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں. ٹھیک. کچھ لوگ ہیں جو اس کو لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں. جب آپ
حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہوں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں نا قبلہ اس طرف ہے، آپ قبلہ تبدیل کریں، آپ وہاں سے جائیں اور قبلے کی طرف رک کر کے نماز دعا مانگے. تو یاد رکھیے گا یہ جو قبلہ ہے نا، یہ قبلہ نماز کا ہے، دعا کا نہیں ہے. صحیح. ہاں اس طرف رخ کر کے مانگنا مستحب ضرور ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے. جو اس طرح کرتے ہیں کہ رخ پکڑ کر زبردستی رخ بدلتے ہیں، یہ مداخلت فی الدین کرتے ہیں اور یہ شارع بنتے ہیں. صحیح. کیونکہ کوئی چیز کا اضافہ کرنا یہ شارع علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم بخاری شریف کو پڑھیں نا تو بخاری شریف کے اندر ہی ایک باب ہے اور وہ باب لکھا بنا ہی اس نام سے ہے کہ دعا مانگنا قبلے کے غیر کی طرف رخ کر کے، اس طرح دعا مانگنا بھی یہ ثابت ہے. اور اس میں حدیث مبارکہ کون سی نقل فرمائی ہے؟ حدیث مبارکہ وہ نقل فرمائی ہے کہ جب 10 سالی ہو گئی مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائے، بارش نہیں ہو رہی. تو حضور نے دعا فرمائی، اور دعا کہاں فرمائی؟ منبر پر جلوہ گر ہو کر. اور ایک بدیہی سی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ ایسے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب منبر پر بیٹھتے ہیں تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا ہے. تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا مانگنا ثابت ہوا قبلے کو پیٹ کر کے بھی. تو اگر کوئی سنہری جالیوں کی طرف رک کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو ادا کر رہا. اللہ اکبر. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کا وسیلہ. اور حضرت اس وقت میں چاہوں گا یہاں پر یہ جملہ بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دے کہ ایک تو وہ یہ روایت کے ذریعے بھی مطلب اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہی کرو، ایک تو یہ بات، مگر دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے ادب میں بھی اگر وہ چہرہ اپنا وہیں رکھتا ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے پھر کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھی ادب کا خیال رکھنا بھی تو اس وقت کتنا ضروری ہے نا. بہت اچھی بات. بالکل یہاں تو ادب لازم اور ضروری ہے جی. یہاں تو اتنا ادب ہونا چاہیے کہ زبان سے الفاظ بھی ادا ہو رہے ہوں تو اتنی آواز میں ہوں کہ زیادہ شور محسوس نہ ہو. بہت اچھا. وہاں ویسے بڑا شور ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں تو خود رکنا چاہیے اور لوگوں کو روکنا چاہیے کہ یہاں یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے سلام عرض کیا جائے اور شفاعت کا سوال کیا جائے، اور اگر رکنے نہیں دیا جا رہا تو خاموشی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائے اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہوئے رخصت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ مولا تو نے اس دربار میں بلا لیا ہے تو اس سخی کے دربار سے کوئی خالی تو جاتا نہیں ہے، مولا خالی جھولی لے کر آئیں، جھولی کو بھی بھر دے. واہ واہ واہ. اور یہاں پر ایک اور انداز بیان کیا جاتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو باقاعدہ طور پر وضو کر کے 2 رکعت نفل اخلاص کے ساتھ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ادا کیے جائیں اور پھر رب سے مانگا جائے تو انشاءاللہ الکریم جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا. اور ان آداب کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. علامہ احمد رضا امجدی صاحب، حضرت کیا دین اسلام کچھ دعاؤں کے کرنے سے منع بھی فرماتا ہے کہ نہیں یہ دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ ایسی کون سی دعائیں؟ حافظ صاحب، دعا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس پر میں بات عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہ دعا کا جو معاملہ ہے نا، اس میں وہی بات جو آپ نے انٹرو میں کی کہ توجہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کی توجہ ہوگی نا رب کی طرف، اور میں حیران یہ ہوں، آپ صرف نماز کا معاملہ دیکھیں، امام صاحب نے نماز پڑھی، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں. اب نارملی ہم بھی مسجدوں کے امام ہیں تو کئی مرتبہ ہم ائمہ کی بھی توجہ نہیں کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں. سلام پھیرا نارمل روٹین بنائیں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام آمین برحمتک یا رحمن. یہ مختصر دعا سنت ہے، ہم بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن امام نے اپنے اوپر اس دعا کو طاری کیا ہے یا یہ سوچ لیا کہ مجھے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہی پڑھنی ہے. پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی سلام پھیرنے کے بعد کوئی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے اور توجہ، اور امام صاحب نے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ 2 جملے ہیں نا، اللہم انت السلام ومنک السلام، اس میں سب موجود ہے، اس میں سب موجود ہے. لیکن میرا دل بس اس بات پر دکھتا ہے حافظ صاحب کہ ہم ہر کام میں توجہ کرتے ہیں، جب رب سے تعلق جوڑنے کی بات آتی ہے تو اس میں بے توجہ کیوں ہوتی ہے؟ مجھے یہ کوئی بتائے. اب دیکھیں یہ افطار کے معاملہ چل رہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب آخر وقت تک ہمارے گھر میں افطار کی تیاری ہو رہی ہے کہ ہم کو گرم کھانا کھانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یار ہمارے گھر کی عورت کا حق نہیں ہے کہ اس کو 5 منٹ پہلے بٹھا کر کہو کہ دعا مانگ لو.
جس رب نے اتنی نعمتیں، میں فرض واجب نہیں کہہ رہا، لیکن رب سے مانگنے، وہی بات پھر میں انٹرو میں کہوں، آپ نے ہماری پوری گفتگو انٹرو میں کر دی ہے خلاصے میں صحیح بتاؤں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جتنی توجہ ہماری جو بہنیں ہیں یا ہمیں کہ افطار تیار کریں تو کتنی توجہ ہے کہ گرم بھی ہو، نمک بھی پورا ہو، میٹھا بھی اچھا ہو، پھر عورتیں ہماری بہنیں فکر مند ہوتی ہیں شوہر کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے کہ میرا بھی روزہ تھا میں چکھ نہیں سکیں، پتہ نہیں صحیح بنے گا نہیں بنے گا، اللہ کرے صحیح بنے، یہ پریشر ہے۔ اور پھر گھر میں اگر افطار کا پروگرام ہو، آپ نے دعوت کی ہو سب کی، پھر تو لیڈیز کو اور ٹینشن ہو جاتی ہے کہ مہمانوں کو پتہ نہیں نمک صحیح لگے گا کہ نہیں لگے گا، پتہ نہیں، یہ فکر ہے نا جی یار، یہ فکر ہم جب رب سے تعلق جوڑتے ہیں تو ہم پر تاریخ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بالکل صحیح۔ میں اپنے امام کے ناطے بھی بات کر رہا ہوں کہ یار ہم رسمی دعائیں کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے رب سے مانگا کیا، تو زبردستی۔ یا آپ سوچیں کہ آپ جب نماز مکمل کر لیں تو ہر دعا میں یہ اہتمام ہو کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ رب کی بارگاہ سے انعام مل رہا ہے اور ہم نے جھولی پھیلائی ہے یہ توجہ؟ نارمل امام کی نہ آواز نکل رہی ہے، نہ مقتدی آمین کہہ رہا، توجہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور کریں، اگر ہم نماز کے بعد دعا کریں یا محفل میں دعا کریں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان ہو جائیں، سب کے آمین، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں آمین، اچھی بات ہے آواز آنی چاہیے، قرض اتر جائے آمین، گھر بہترین مل جائے آمین، یا اللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے آمین، آواز ہی نہیں آمین، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، معاف نہیں کروانا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا کر، پیچھے پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، پتہ چلی گئی تو چلی تو نہیں گئی پبلک ساری کہاں تھی؟ یا اللہ تو ہمیں ولایت کا تاج عطا کر، پتہ ہی نہیں کیا ولایت ہے، حضور کی سچی خدا کی قسم آپ یہ دیکھیں، یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب سے وفا دے دے، پتہ ہی نہیں ہے، یا اللہ سب کو برکت والا رزق دے آمین، سب کو عثمان غنی کے خزانہ دے آمین۔ یعنی ہم دعا کے اندر بھی ہماری توجہ صرف دنیا ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا خزانہ برکت ہے، لیکن ہماری نظر صرف مال پر ہے۔ خزانے سے مراد کیا پیسے آپ سمجھیں؟ خزانے میں حضرت عثمان غنی کی سب سے پہلے حیا آتی ہے۔ بات چلیے تو میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہنا ہے، یہ آپ نے کیا خزانے سے کیا نوٹ سمجھ لیے ہیں صرف کہ ہمیں نوٹ مل رہا ہے؟ یعنی پبلک کی سوچ دیکھو یار۔ اور ہمارے امام صاحب ہم سب موجود ہیں، ہماری بھی دعا میں توجہ، جب امام بیچارہ توجہ سے فارغ ہے الا ماشاءاللہ، ہم جنرلی بات کریں کیونکہ میں خود ہوں تو بات کر رہا ہوں، تو پھر پبلک ویسے ہی فارغ گھوم رہی ہے، پتہ ہی نہیں کہ دیکھیں یاد رکھیے گا رب سے مانگ رہے، رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوگی، جس کی توجہ ہی نہیں ہے رب کی طرف اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یار خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم جیسے خدا کے گھر کو دیکھ کر کیفیت میں چلے جاتے ہو نا، اگر تم کامل بندے ہو نا تو چاہے تمہارے سامنے کعبہ موجود ہے یا نہیں، رب تو ہے نا، اسی تصور کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ آپ اگر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑی پہ، آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو 10 روپے آپ سے لینے ہیں تو گاڑی کا آپ کا شیشہ بجائے گا، پھر کتنی دعائیں دے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے پروفیشنل ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ آپ کو یہ دے، آپ کو وہ دے۔ اگر آپ کی وائف ساتھ ہے تو جوڑے کو دعا دے گا، بچے ساتھ ہے تو بچوں کو کہہ رہا 500 روپے تو نہیں 50 روپے دے دو اس کو۔ کیا یہ گڑ گڑاہٹ ہے ہماری رب سے بار کے میں جب مانگنے کے وقت آتا ہے؟ ہم تو نارملی مانگ رہے، پتہ نہیں جیسے ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں نماز کے بعد کی دعا ہو، محفل کی دعا ہو، آپ کی اکیلی کی دعا، خدا کے واسطے آپ کے پروگرام سے دوسرا پیغام، پہلا تو یہ کہ دعا کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں جتنی دعا کرنی، چاہے 30 سیکنڈ کی کریں یا 2 منٹ کی کریں یا 10 منٹ کی کریں، جتنا ذوق توجہ سے کرنی۔ اور دوسرا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، رب کی شان کو دیکھ کے مانگنا ہے۔ ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو پوری فیملی کے ساتھ ہمیں مدینے کی حاضری عطا کر، اگر امام صاحب دعا کریں، ہم آمین اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یار میری 25,000 تنخواہ ہے، میرا گھر پورا نہیں ہو رہا، میں کب جاؤں گا؟ اکیلے کا ہو نہیں رہا، یہ پوری فیملی، یہ پوری فیملی۔ تو بھائی ہماری تو اوقات چلنے کی بھی نہیں ہے، رب کے فضل سے چل رہے ہیں نا، ہماری کو اوقات تو کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے۔ یا اچھا 1 منٹ، 25,000 کی ہماری اوقات ہے، اگر میں چلے 25,000 کما رہا ہوں تو میں اپنی اوقات سے کما رہا ہوں یا فضل سے؟ تو جس رب نے ابھی 25,000 دیے ہیں وہ اپنے فضل سے 25 لاکھ دینے پر قادر نہیں ہے؟ تو اپنا منہ دیکھ کر کیوں مانگتا ہے؟ خدا کی شان دیکھ کر مانگ کہ مولا میری اوقات نہیں، میری حیثیت نہیں، تیری شان بلند ہے، اور جو میں وسیلہ لایا ہوں نا وہ تیرے محبوب ہیں، وہ بہت بلند ہیں، تو مولا دینے والا تو ہے، دلوار مصطفیٰ ہیں، تو انہی کا واسطہ میری جھولیوں کو بھر دے۔ یعنی ہم اپنا منہ دیکھ کر مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں 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 نہیں، رب العالمین کے فضل پر نظر رکھ کر مانگ، پھر دیکھ کیسی برکت ملتی ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بات لکھی، اس سے لنک ہو رہی ہے بات، تو میں عرض کروں حافظ صاحب کہ ایک آدمی نے 70 حج کیے، جب وہ 70واں حج کر رہا تھا نا،
اور اس نے جب تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک تو اسے آواز لا لبیک اللہ. تو چلتے ہوئے نوجوان نے سنا, کہنے لگا بزرگ صاحب آپ نے آواز سنی؟ وہ سفید ریش تھے. تو کہا جی جی میں نے آواز سنی. تو کہا آپ نے پتہ ہے کیا سنا؟ کہا جی جی پہلے سال سے نہیں 70 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں, لا لبیک لا لبیک. تو کہا آپ 70 سال سے سن رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں حج بھی کتنا مشکل تھا, 2 مہینے کا تو سفر ہوتا تھا, فلائٹ تو تھی نہیں کہ 4 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے. تو کہا اب اتنی مشقت برداشت کر کے ہر سال آتے ہیں؟ تو کہا یہ بتاؤ اس در کے سوا کوئی در ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ آواز آئی کہ اے بندے میں نے تیرے 70 حج کو قبول کر لیا. اللہ. تو دیکھیں رب کی بارگاہ ہے, اللہ. رب العالمین کی بارگاہ. بس آپ کا کام ہے مانگنا, اور جیسے مانگنے کا حق ہے. اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا یار میرے معاملات, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم نے اپنے معاملات سپرد کر دیے, اور وہی بات جو علامہ صاحب نے کہی کہ 2 نفل پڑھ کر, یا ویسے ہی ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا, جیسے ہم اپنے دوست سے مسئلہ ڈسکس کرنے میں, یہ بھی انٹرو میں آپ نے کہہ دیا کہ جیسے ہم اپنے کسی بڑے سے مسئلہ ڈسکس کرنے میں سیریس بھی ہیں, سنسیئر بھی ہیں, اور مکمل توجہ کے ساتھ الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کر رہے ہیں کہ میری عزت بھی رہ جائے, میرا میسج بھی پہنچ جائے, میرا کام بھی ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم اگر اتنا اہتمام تو رب کی بارگاہ میں کر تو رب تجھے پوری دنیا کے اندر اتنا عطا کرے کہ تو لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو. تو اعتماد تو کر. اور دیکھو رب کی بارگاہ سے تانے نہیں دیے جاتے, احسان نہیں جتائے جاتے, سنایا نہیں جاتا کہ تجھے دیا تھا پھر بھول گیا, نہیں. وہ کہتا ہے جب آؤ گے, جتنی بار آؤ گے تمہیں بھر بھر کر عطا کروں گا. تو حافظ صاحب چاہے پھر میں ریپیٹ کروں, اور دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو حضور کی عادت کریمہ تھی, دعا مانگنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو مکمل چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. ہماری توجہ ہی نہیں, یوں دعا ٹھیک ہے چلیں نکل گئے, پتہ ہی نہیں. پہلے تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی پبلک باہر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی, پیچھے ایک شخص کو دیکھا, سلام پھیرتے وہ جانے لگا, آپ نے اس کو پکڑا, کہا کہاں جا رہے, ادھر بیٹھ. اب بتائیں. اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ رب فرشتوں کو فرماتے اس کو روک دو, اس کو مطلب اس کو حاجت نہیں تو اس کو نہ دو, روک دو. جو نماز پڑھ کر دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے نا, تو رب فرشتوں کو فرماتے روک دو, اس کو نہیں دینا اس کو. ہم کیا کرتے ہیں, توجہ ہی نہیں ہے ہماری. یار اتنی دیر فون پہ لمبی کرتے ہیں پارٹی کو گھیرنے کے لیے اور اس کا ذہن بنانے کے لیے کہ میرا مال بک جائے. دیکھیں اتنی محنت کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. سبب کرو, توجہ رب پہ رکھو, کام خود ہی بنیں گے. ہم سمجھتے میری ہوشیاری سے کام بنے گا, میری چرب زبانی سے کام بنے گا, میں بہت بڑا فن خوان ہوں, میری سمجھداری ہے. ارے میں بڑا آدمی ہوں. حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا میں کیسا سیل میں نہیں کرتا ہوں, آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. 2 مرتبہ اس کو مال بیچو گے, تیسری مرتبہ آئے گا بھی نہیں. صرف رب کی رضا پر توجہ رکھ کے جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو سمپل جملے کہہ دو, دل میں نہیں ہو تو مولا تو چاہے گا تو لے گا, تو میری مدد کر, دیکھو کیسا کام ہوگا. یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ علامہ صاحب کہ جتنی گریہ و زاری لوگ سبب پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو فل ماحول بنا رہے ہوتے ہیں, یہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ, اور اس کے بعد سبب نارمل, یہ نارمل اس کو فیسلٹی دیں, وہ نارمل لوگ دعا میں کر رہے ہوتے ہیں. وہی بس الٹا معاملے, بالکل صحیح. بالکل خدا کی قسم دل دکھتا ہے. یعنی دیکھیں کسی کو آپ نارمل بات کریں. اچھا آپ بنے کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں, چشمے کی دکان پہ جاتے ہیں, وہ آپ کے سامنے کتنے پیس کھول دے گا, آپ ایک بھی نہ خریدیں کوئی مسئلہ, وہ کہے گا میرا کام ہے. یار تجھے ہر کام کرنے میں تیرا ذہن بنا ہوا ہے, اور جو رب کی بارگاہ میں تجھے کام کرنے اس میں تیرا ذہن ہی نہیں بنا ہوا, تیری توجہ ہی نہیں ہے. یار یہ کوئی بات ہوئی؟ ہر کام میں ہم نے اپنا ذہن کیسا بنا کے رکھا ہے, مکمل سیٹ ہے ذہن اللہ کی بارگاہ میں. اور رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. فرمایا نیک تو نیک, حافظ صاحب ماں بھی ہے نا فرما بردار بچے کو زیادہ پیار کرتی ہے. ایک وقت آتا ہے رب کی بارگاہ کیسی اللہ ہو. فرمایا اس کے نیک بندے تو اس کے ہی ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی گناہ گار اور نافرمان اس کو پکارتا ہے نا, تو بھی رب کی رحمت 3 مرتبہ فرماتی, میرے بندے میری رحمت ہے, بول کیا چاہیے. ہم اس ذات کی طرف سے توجہ ہٹا کر صرف ہماری توجہ دنیا, یقین مانے اپنی صلاحیت, اپنے آپ کی قابلیت اور اپنے معاملات پر کہ میں نے یہ کیا, نہ 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 نہ, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے, اور جیسے مانگنے کا حق ہے. یہ 2 جملے آپ نے مانگ لیے نا, اللہم انت السلام و منک السلام, آپ کو کائنات کی نعمتیں عطا کر دی. حضور شکید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, حضور جامع دعا اور مختصر دعا پسند فرماتے. آپ دعا کا انداز دیکھیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پیچھے رہ کیا گیا,
کوئی بتائیں مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ عافیت ہے. عافیت میں سب آ گیا. عافیت میں سب آ گیا. ہاں دیکھیں ایک معاملہ اور میں عرض کروں. ایک ہے بزرگوں کا معاملہ. امام حسین کی شہادت کا کس کو نہیں پتا تھا؟ اچانک تو نہیں ہوئی نا. کربلا کا واقعہ پتا تھا نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل مٹی لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے حضرت ام سلمہ کو رکھوا دی. مولا علی کو پتا تھا، امام حسن کو پتا تھا، امام حسین کو پتا تھا. ایک نے بھی دعا نہیں کی کہ کربلا کا واقعہ ٹل جائے. اب یہ بات ہوگی بڑے لیول کی. کسی نے بھی دعا نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ڈالے گئے، کوئی دعا نہیں کی. اب معاملہ آیا یہ توکل کا معاملہ. ایک تو عوام ہے جو دعا سے ہی دور ہے. جو اللہ کے مقبولین ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کے بنا تو چارہ نہیں، لیکن جب رب کی طرف سے امتحان ہونا تو اس وقت رضا پہ راضی رہنا ہے. یہ میسج الگ معاملہ ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا کہ سرکار نے عرض کیا مولا میرے حسین سے امتحان کو ٹال دے، کربلا کو ٹال دے. وہ بتانا تھا کہ جب رب العالمین آزمائے اور امتحان لے تو پھر اس وقت دعا نہ کرنا، یہ اس کے پیاروں کی شان ہوتی ہے. جبریل آئے حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ آپ کی میں کوئی ہیلپ کروں؟ جی آپ کی میں ہیلپ کروں؟ تو وہاں دوسرے لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ ہوا. کہنے لگے دیکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا اور مدد لینا اگر جائز ہوتا تو حضرت جبریل نے جب آفر کی تھی نا تو حضرت ابراہیم قبول کر لیتے. حضرت ابراہیم نے منع کر دیا کہ نہیں جبریل مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا پتا چلا؟ کہنے لگے یہ مطلب اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا کیا ہے مانگنا؟ کہتے ہیں گناہ ہے، شرک ہے. تو میں نے کہا جبریل فرشتوں میں رسول ہے، وہ شرک کی دعوت دینے آئے تھے؟ اللہ اکبر. اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. وہ شرک کی دعوت دینے آئے تھے فرشتے؟ معصوم ہے. معصوم ہے. اچھا گناہ کی دعوت دینے آئے تھے. اللہ اکبر. نمبر 2 حضرت ابراہیم نے تو اللہ سے بھی دعا نہیں کی اس وقت. کیا جواب دیا؟ جبریل تجھ سے مجھے حاجت نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے. تو کہا اس سے مانگ لو. کہا اس کی رضا پہ راضی ہوں. تو امتحان میں دعا نہیں مانگی جاتی، اس میں ثابت قدمی کے ساتھ بندگی دکھانی ہوتی ہے کہ مولا میں جس حال میں ہوں تجھے سب پتا ہے، تو نے رکھا ہے، میں راضی ہوں. اب فرمائے کہ جب امتحان آ جائے تو پھر رب کی رضا پر راضی رہو. مثال کے طور پر پورا مہینہ آپ کے کاروبار میں برکت ہے، 2-3 دن اوپر نیچے ہے، بہت پریشان ہوں یار، کالی مندی ہے، کام ہی نہیں ہے، بالکل معاملہ خراب ہے، مارکیٹ تو ٹھپ ہو گئی ہے، کس حکومت نے پتہ نہیں کیا کہ نوسط ہے مارکیٹ کے اندر. ابے بھائی تھوڑا امتحان تو رب دیکھ رہا ہے کہ 27 دن دیا تو کسی کو نہیں بتایا، تو نے جھولیاں بڑھ لی، تجوریاں بڑھ لی، اور 3 دن روکا ہے تو اتنا ناشکرا ہو گیا. فرمایا یہ امتحان تھا کہ اللہ 27 دن میں تو نہیں دیا، ابھی اس میں تیری رضا ہے کہ میرے لیے آزمائش ہے، میں راضی ہوں. فرمایا میں راضی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کے امتی نے پکڑا. کیا بات ہے یار، حد ہو گئی بات، اس پر بات ختم ہو گئی. کہا آپ اللہ سے ایک سوال کا جواب دلوا دیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض. پھر سب بات ختم ہو گئی. بندے کو کیسے پتا چلے؟ قیامت کے دن تو پتا چلے گا، مرنے کے بعد تو پتا چلے گا. دنیا میں کیسے پتا چلے آپ کو اور مجھے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا وہ راضی ہے کہ ناراض؟ ماں باپ سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ راضی ہے نا، ناراض تو نہیں ہے نا. دوست سے بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے نا یار، کوئی بری بات تو نہیں لگی نا. تو بندے کو یہ تو فکر ہو کہ رب راضی ہے کہ ناراض. حضرت موسیٰ نے سوال پوچھا، مولا میرے امتی نے پوچھا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ تو اپنے بندے سے راضی ہے یا ناراض، بندہ کیسے جانے؟ تو اپنے فرمایا موسیٰ بہت آسان بات. کہا کیا مولا؟ کہا جو مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، جو مجھ سے ناراض ہے میں اس سے ناراض. یعنی جو میرے فیصلے پر راضی ہے میں اس سے راضی ہوں. مولانا روم نے یہاں پر ایک واقعہ لکھا کہ سمندر کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جس کو بھیڑیے نے پھاڑ دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، جسم اس کا زخموں سے چور چور ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا الحمدللہ. اب یہاں آگے لیول کی بات، الحمدللہ. راستے میں گزرے ہوئے شخص نے کہا تو اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے، تیرے جسم کا حال کیا ہے، پھر بھی تو کہہ رہا الحمدللہ؟ تو کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو کہا الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا آزمائش میں ہوں، گناہ میں نہیں ہوں. جو آزمائش میں ہوتا ہے وہ رب کی رضا میں ہوتا ہے، رب کی نظر میں ہوتا ہے. جو گناہ میں ہوتا ہے وہ رب کی نظر میں نہیں ہوتا، اس کی رحمت اس سے روٹھ جاتی ہے. تو کہا جتنی بھی تکلیف میں تم پڑ جاؤ
اگر تم اس میں گناہ نہیں کر رہے تو یہ اس پہ دلیل ہے کہ رب تم سے راضی ہے. اللہ اکبر. اور گناہ میں پڑنا فرمایا یہ ناراضگی ہے, اس وقت بندے کو کانپنا چاہیے, چاہے تم جتنا ٹھیک ہو, کچھ بھی ہو جائے. ہاں بندے کو, وہ ایک صحابیہ نے نہیں, ایک صحابی رسول سے کہا مجھے طلاق دے دیں, کہنے لگے طلاق دے دوں, بلا کہا مجھے طلاق دے دیں, کہا میں ایسے طلاق نہیں دوں, کہا سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صحابی اور صحابیہ دونوں چلنے لگے, راستے میں جو ہے نا وہ صحابی رسول گر گئے اور پاؤں ٹوٹ گیا. صحابیہ کہنے لگے چلے گھر چلتے ہیں, معاملہ کلیئر ہو گیا. کیا کلیئر ہو گیا؟ تمہیں طلاق چاہیے, میں نے کہا طلاق نہیں دوں گا, سرکار کی بارگاہ میں وجہ پیش کرو, سرکار فرمائیں گے وہ فیصلہ کریں گے. کہا نہیں میرا معاملہ کلیئر ہو گیا, مجھے جواب مل گیا. کہا کیا ملا؟ کہا اتنا ٹائم ہو گیا آپ پر کوئی آزمائش نہیں آئی تھی, تو مجھے یہ ڈر لگا کہ اللہ کی رحمت میں آپ ہیں کہ نہیں ہیں. آزمائش ہے, پتہ چلا رب کی رحمت میں. یعنی ہماری پبلک کا ہم سب الٹے کتنے چل رہے ہیں. ایک تو مانگنے سے دور ہیں, اور دوسری بات یہ کہ آزمائش پہ جہاں صبر کرنا ہے وہاں پر پھر ہم پبلک کے سامنے اتنی ناشکری کر رہے ہیں کہ رب کی رحمت بھی ناراض ہوتی ہے. تو دیکھیں اس پروگرام کے ذریعے دو باتیں واضح ہوئی کہ خوشی ہو غم ہو ہر حال میں ہمیں رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے, گڑ گڑا کر مانگنی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب مجھے دے رہا ہے, وہ قریب ہے, وہ چاہتا ہے. ہر رات مجھے بتائیں نا, ہر رات جب رات کا آخری پہر آتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. تو ایک رات تو کہ بندہ کھڑا ہو جائے کہ مولا تو مجھے عطا کر دے. دوسری بات, اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس میں پھر بندے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے صبر کا دامن تھامنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی علامت ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ دعا کون سی نہیں مانگنی چاہیے, تو حدیث پاک میں حافظ صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی دعا یا بندہ قطع رحمی کے لیے دعا کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسند ہے. اور اس کے تحت حدیث کی شرح میں محدثین نے اور شارحین نے اس بات کو لکھا کہ بندہ جو ممنوعات ہوتی ہے نا جی وہ دعا نہیں کرنی چاہیے, ناجائز خواہشات, ناجائز نہیں کرنی چاہیے. دوسری مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں اپنا دیدار کرا دے جاگتی آنکھوں سے, یہ منع ہے. تو جو منع والی دعائیں نا کہ جو ممکن نہیں ہے بندے کے لیے, جو محال ہے, وہ دعا نہیں کرنی چاہیے. دوسرا گناہ کی معاذ اللہ کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے. اور صلہ رحمی کو جو چیز توڑ دے اس کی دعا کی ممنوعات شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں. بس اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت, اپنی معرفت اور اپنی بارگاہ ہی میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. علامہ حسین عارف صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے نا کچھ اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں. اب اللہ میاں کہہ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں, تو ایسے کون سے نامناسب الفاظ ہیں کہ جس سے بچنا ضروری ہے, بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں جب آپ التجا کر رہے ہوں؟ میں چاہوں گا اس کی طرف بھی توجہ دلا دیں. اور پھر ہماری عوام تھوڑا سا کنفیوز رہتی ہے کہ کیا عربی میں دعائیں مانگیں گے تو یہ زیادہ مؤثر رہیں گی, یہ جلدی قبول ہو جائیں گی, یہ بہتر انداز ہے, یا پھر ہم اگر عربی میں زیادہ نہیں مانگ پاتے اور اردو میں مانگیں یا اپنی مدر ٹنگ مادری زبان میں مانگیں, یہ بہتر ہے, وہ مؤثر رہے گی؟ یہ اس بارے میں ارشاد فرما دیں. اس پہ مختصراً میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار دیکھا جائے اور حضور کا فرمان پر اگر غور کیا جائے تو فرمان کا خلاصہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب رب سے مانگا جائے نا تو اس انداز میں مانگا جائے کہ زبان کے ساتھ دل کا بھی تعلق ہو. واہ واہ. ایسا نہ ہو کہ زبان سے رٹی رٹائی تو دعائیں مانگی جائیں. بس اوقات یہی ہوتا ہے کہ عربی کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں لیکن جو مانگ رہا ہے نہ اس کو اس کا مطلب پتہ ہے, جو اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں نہ اس سے اس کا مطلب پتہ ہے. وہ ایک رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اسی رسم کے مطابق چل رہے ہیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے. اور معاملہ یہی ہو کہ جب بھی رب سے مانگا جائے عربی کے اندر ہوں اور وہ الفاظ مبارکہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئے ہیں یا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ آپ کے فرمان سے ثابت ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے اس کا اثر دگنا ہے. واہ واہ. ایک تو ہمارے الفاظ ہیں, ایک حضور کے الفاظ ہیں. واہ واہ. ایک ہمارے الفاظ ہیں اور ایک قرآن مجید کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. ان میں فرق ہے لیکن پھر بھی یہاں پر توجہ ضرور ہونی چاہیے کہ جو مانگ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اتنا یقین اعتماد اس وقت آئے گا بندے کو جب اسے اس کا معنی پتا ہوگا. اور رب سے مانگے بندہ یقین اور اعتماد ہی کے ساتھ کہ جو مانگ رہا ہوں رب وہ مجھے عطا فرمائے گا. سب سے پہلی بات یہ. اور پھر دوسری بات کہ اللہ رب العزت کو جب پکارا جائے تو خلاصہ حدیثوں کا یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
اسماء حسنہ کے ساتھ پکارا جائے، یعنی اللہ رب العزت کے مبارک مقدس بابرکت نام کے ساتھ پکارا جائے. اور اللہ رب العزت کے اسماء سارے کے سارے توقیفی ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور یہاں علماء اور صوفیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہر اسماء میں تاثیر ہے، ہر نام میں تاثیر ہے، اور بندہ جیسا ہو اور ایسا اللہ رب العزت کا نام پاک پکارے تو اس کی دعا میں اثر بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر بندہ تنگ دست ہے، روزی طلب کر رہا ہے، تو اگر بندہ کہ نا یا رزاق، ہے رزق دینے والے رب، واہ واہ. بندہ جب یہ مانگتا ہے نا رب سے تو یہ نام پاک کا نور اور برکت اس کی طرف توجہ کرتی ہے. میرا بندہ مجھے رزاق کہہ رہا ہے. کیا بات ہے نا، رزاق کہہ کر پکار رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ یہ نام توجہ، یہ جو اس اسماء صفاتی ہیں، یہ نام توجہ کرتے ہیں بندے کی طرف کہ بندہ کیا مانگ رہا ہے. اور جب ان اسماء کی توجہ آ جائے تو بندے کو اور کیا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے جب بھی مانگے تو خوبصورت الفاظ کے ساتھ، عمدہ الفاظ کے ساتھ، اور الفاظ بھی وہ ہوں اللہ رب العزت کے لیے بولے بھی وہ جملے جائیں اور الفاظ بولے جائیں جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے. اور جن نام کے حوالے، جس الفاظ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ میاں، اللہ میاں، اللہ جی، اللہ جی، یا پھر اے آسمان والے رب، یا آسمان پر رہنے والے رب، اس طرح کے جملے، اوپر والا، اوپر والا، اس طرح کے یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اوپر والا کہنے میں تو ہمارے علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورتاً تو کفر بھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے جگہ کا تعین کر دیا کہ اللہ رب العزت اوپر ہے تو جگہ کا تعین کرنا یہ جسم کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اور جسم کا اگر اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر دی تو یہ کفر ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے لیے جگہ کا تعین تو نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. صحیح. اور اللہ میاں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے میاں کا لفظ یا ایسے الفاظ کہ جو ذو معنی ہو، یعنی اس کا ایک معنی اچھا ہو اور دوسرا معنی اس کا خراب ہو، جو اللہ رب العزت کے شایان شان نہ ہو، تو فرمایا ایسے جملے ہرگز اللہ رب العزت کے لیے نہ بولے جائیں. بات وہی ہے جب بھی اللہ کو پکاریں عاجزی انکساری کے ساتھ اور عمدہ الفاظ کے ساتھ کہ بندے کو پتا چلنا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز علماء کرام کا شکریہ، ثنا خانوں کا شکریہ.